حبیب کبریا تم ہو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدمی کی کوششیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہوتی ہیں اور ہر عمل میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور مستقل لگا رہتا ہے، اس کے اندر استقلال ہوتا ہے، جماؤ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان نیک اعمال کو اس کی فطرت بنا دیتے ہیں. جب کسی شخص کی کوئی چیز فطرت بن جاتی ہے تو ایٹومیٹک وہ اس سے صادر ہوتی ہے، وہ اس سے ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے نیک اعمال اللہ تعالیٰ فطرت بنا دیں گے کہ اس سے نیک اعمال ہی صادر ہوں گے، برے اعمال اس سے صادر نہیں ہوں گے. اور اسے نیک اعمال کرنے سے خوشی ہوگی، ناراضگی نہیں ہوگی. اگر کبھی اس سے کوئی برا عمل سرزد ہو گیا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. یہ مطلب ہے اس کا کہ جس کی کوششیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو اور دین پر چلنے کو اس کی فطرت بنا دیتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں راہیں کھول دی. اللہ تعالیٰ نیکی کی راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے نیکی کے راستوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ تو ہو گیا ایک گروہ، ایک جماعت یا ایک شخص. ارے دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو نیک ہیں یا برے ہیں. یہ تو نیک لوگوں کا بیان ہو گیا. دوسری قسم جو بد ہیں، برے ہیں، وہ اما من بخیل واستغنی، اور جس شخص نے بخل کیا، کنجوسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی تھی، لیکن وہ کسی غریب کے کام نہیں آیا، کسی کمزور کا سہارا نہیں بنا اور کسی کی اس نے مدد نہیں کی، تو بخل کیا، یعنی شریعت کے مطابق اس نے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا. واستغنی، اور ساتھ ساتھ لاپرواہی بھی کی، یعنی آخرت سے لاپرواہ رہا، اس کی پرواہ نہیں کی. اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو مال کا غرور دکھاتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہے، یہاں بھی میں سکون سے ہوں، آخرت میں بھی میرے لیے یہ مال کام آئے گا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا رہا، ایمان نہیں لایا، رسول کی رسالت کا انکار کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر بیٹھا، نماز روزے کا انکار کر دیا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا. تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ پہلی بات تو اس کے اندر یہ پائی گئی کہ اس کے اندر بخل ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر ہے لاپرواہی، کہ آخرت کے اعمال سے لاپرواہ ہے، یہ فکر نہیں ہے اس کے اندر. تیسری چیز ہے کہ اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے، یعنی برے کاموں میں اس کا دل لگے گا، برے کام کرنے سے اس کی طبیعت خوش ہوگی، اچھے کام کرنے سے اس کی طبیعت پر بوجھ پڑے گا. اس کے لیے برائی کی راہیں فراہم کر دی جائیں گی اور آسان کر دی جائیں گی. یہ مطلب ہے اس کا. تو اگر صفات ہمارے اندر اچھی ہیں تو اللہ تعالیٰ، یعنی ہماری کوشش اگر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو اور دین پر چلنے کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے اور ہماری فطرت بنا دیں گے. اور اگر ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ پھر برائی کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے. اب ہم دیکھیے، اگرچہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور وَكَذَّبَ اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کا ہم نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سچی باتوں کی تصدیق کرتا ہو، یعنی ایمان لاتا ہو، اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور ایمان نہیں لاتا ہو. لیکن اس سے پہلی جو صفات ہیں ان کا تعلق ایک مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے،
مال ہے مال نہیں دے رہا ہے، یا دین کے کام کو مشکل سمجھ رہا ہے، بوجھ سمجھ رہا ہے، طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے، تو ابھی ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی ہماری فطرت نہیں بنی، ابھی ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے۔ کہ جب آدمی کسی چیز کو بار بار کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے، مستقل کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے بہت سارے انگریزی میں ماہر ہیں، انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے انگریزی بولنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے محنت کی تھی، بار بار لگے رہے، تو آج اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ انگریزی میں گفتگو کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ میرے لیے عربی کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ میری محنت عربی میں لگی رہی۔ تو جس میں محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے لیے دین پر چلنا ابھی ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے تو گویا کہ ابھی ہماری محنت میں کمی ہے، ہم ابھی اور محنت کریں تاکہ ہماری فطرت بن جائے اور ہمارے لیے وہ کام آسان ہو جائے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے بری راہیں ہموار کر دیں گے، اب اس کو برائی کے کام کرنے سے خوشی ہوگی اور اچھائی کی طرف اس کا دل بالکل مائل نہیں ہوگا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور چونکہ اس کے پاس دولت تھی، مال تھا، اور مال کے غرور میں اور گھمنڈ میں آ کر وہ آخرت سے غافل رہا۔ تو اب اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے اندر اس کا انجام کیا ہوگا، کہ اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، کہ اس کا مال اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اِذَا تَرَدَّىٰ، جب کہ وہ جہنم میں گرنے لگے گا۔ جب جہنم کے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ مال تو دنیا میں ہی کام آتا ہے، اور کام بھی جب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، ورنہ مال دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ کتنے سارے لوگ جاتے ہیں، مال کام نہیں آیا، اسپتال میں بھی بھرتی ہو گیا، ڈاکٹروں نے بھی علاج شروع کر دیا، لیکن پھر بھی اسرائیل آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ وہ ان کی بندش کے لیے تو علاج شروع کرایا تھا کہ وہ دیر سے آئیں، بندہ صحیح ہو جائے، لیکن چونکہ موت کا وقت متعین ہے وہ آ کر رہے گی موت، مال کام نہیں آیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر زندگی ہماری ٹھیک نہیں ہوئی تو آخرت میں مال کام نہیں آئے گا۔ اصل ہے ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو۔ اس آیت کے اندر یہاں تک جو تلاوت ہوئی ہے اور یہاں تک جو تفسیر ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی دو جماعتیں ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، اور دنیا کے اندر ہر انسان کی کوشش مختلف ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جب کوشش الگ الگ ہے تو رزلٹ بھی الگ ہونا چاہیے، نتیجہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں۔ تو جو نیک ہیں اور نیکی پر مستقل طور پر قائم ہیں، لگے رہتے ہیں اور ترقی کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین پر چلنے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور جن کی کوشش ان سے ہٹ کر ہے، وہ توحید کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، توحید کو تسلیم نہیں کرتے، رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، یہاں تک کہ وقوع قیامت یعنی آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے بغیر کسی کے چلائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کون نیک ہوگا کون بدبخت ہوگا۔ ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے تو پھر کوشش کیوں کی جائے؟ یہی سوال صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی جب جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا تو پھر ہم اسی پر بھروسہ کر لیں اور اعمال نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرتے رہو، عمل کرتے رہو،
اللہ تعالیٰ وہی عمل کراتا ہے جیسا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دین کے کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے۔ وہی راہیں اس کو سجاتا ہے، اسی راہ پر اس کو چلاتا ہے، اور جس کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے وہ دوسری راہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اختیار دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے اگلی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بھی واضح کر دیا، برائی کو بھی واضح کر دیا۔ اب تو چلنا ہمارا کام ہے۔ انسان کو اختیار دے دیا، نبیوں کو بھیج کر، عقل دے کر بتا دیا کہ توحید کو ماننا ضروری ہے۔ اب ہمیں اختیار بھی دے دیا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ تو کسی کی کوشش کچھ ہو گئی، کسی کی کوشش کچھ ہو گئی، اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو چلا بھی رہا ہے، اور اسی کے اعتبار سے قیامت میں اس کا حشر ہوگا، اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔